السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حارث تیمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چتر مرغ کے پر کی نشانی لگا رکھی تھی۔ ایک مشرک نے پوچھا، یہ شتر مرغ کے پر کی نشانی والا کون آدمی ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو مشرک نے کہا کہ یہی وہ آدمی ہے جس نے ہمارے خلاف بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے بندے، غزوہ بدر کے دن جس آدمی نے شتر مرغ کے پر کا نشان لگا رکھا تھا وہ آدمی کون تھا؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امیہ نے کہا، انہوں نے ہی تو ہمارے خلاف بڑے بڑے کارنامے کر رکھے ہیں۔ حضرت حمزہ جنگ احد کے دوران اس انداز سے داد شجاعت دے رہے تھے کہ دیکھنے والے ان کی دلیری، جرات اور قوت ایمانی کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ عمیر بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ احد کے دن حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے دو تلواروں سے جنگ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں۔ یہ کہہ کے کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے، اسی طرح وہ واقعی شیر کی طرح دکھائی دے رہے تھے کہ اچانک ان کا پاؤں پھسلا اور وہ بیٹھ کے بل نیچے گر پڑے۔ انہیں گرتے ہوئے وحشی اسود نے دیکھ لیا اور نیزہ کھینچ مارا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے احد کے روز فرمایا کہ کسی نے حمزہ کی قتل گاہ دیکھی ہے؟ ایک شخص نے عرض کی، اللہ آپ کو غالب کرے، میں نے ان کا مقتل دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ہمیں وہاں لے چلو۔ چنانچہ وہ شخص آپ کو اس جگہ لے آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دن آپ نے وہ کچھ دیکھا جو کبھی دیکھا نہ تھا اور وہ دکھ اٹھایا جو کبھی اٹھایا نہ تھا۔ فرمایا تم پر اللہ کی رحمت ہو، تمہارے جیسا صلح رحمی کرنے والا، خیرات دینے والا شاید کوئی اور نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ احد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ان کی بہن بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں تلاش کرنے آئی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم اپنی ماں کو ان کے متعلق بتا دو۔ وہ بولے، انہیں آپ ہی اپنی پھوپھی کو بتا دیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، آخر ہوا کیا ہے؟ دونوں نے ان سے حقیقت چھپا لی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، مجھے صفیہ کا فکر ہے۔ پھر آپ نے ان کے دل پر ہاتھ رکھ کر ان کے لیے دعا کی تو وہ سمجھ گئی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر رونے لگ گئی۔ اس روز شہداء میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص تھے جن پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ آپ نے 4 تکبیر کہی، پھر شہداء لائے گئے اور جب شہداء لائے جاتے تو ان کو حضرت حمزہ کے پہلو میں لٹا دیا جاتا، پھر ان پر دیگر شہداء کی نماز پڑھی جاتی اور اس روز حضرت حمزہ پر 70 بار نماز پڑھی گئی۔ عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب احد سے فارغ ہوئے تو بنی عبد الشہل سے گزرے۔ وہاں کی عورتیں اپنے ان عزیزوں پر رو رہی تھی جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، کوئی نہیں جو حمزہ کے لیے روئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو بنی عبد الشہل کی عورتوں کے پاس آئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر بھیجا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روئی۔ آپ نے سنا تو فرمایا، اللہ کی رحمت ہو، اللہ تمہاری اولاد پر رحمت کرے، اللہ تمہاری اولاد کی اولاد پر رحمت کرے، اور انہیں واپس کر دیا اور اس کے
بعد آج تک انسان میں سے ہر عورت اپنی میت پر رونے سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روتی ہے۔ اس وقت تک بلند آواز سے رونے کی ممانعت نازل نہیں ہوتی تھی۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔